حافظ صاحب چیمپئن ٹرافی سے سٹارٹ کرتے ہیں جی. بڑی ایک لمبی ڈبیٹ رہی اور آلموسٹ کوئی 15-20 دن میں تو اسی کیوس میں ہم پھنسے رہے. وہ یہی تھا کہ بھارت جو نیوٹرل وینیو کی بات ہے اس کو وربل رکھنا چاہتا تھا. اچھا پھر وہ لیگ جہاں میرے سورسز ہیں لیگ میچ کھیلنے میں پرابلم نہیں تھا کیونکہ جوائنٹ ہوسٹ ہیں سری لنکا اور بھارت کا پرابلم جو ہے وہ تھا کہ سیمی فائنل اور فائنل اگر پاکستان پہنچتا ہے تو وہ ہم اپنے کنٹری میں کھیلیں گے. اور ابھی بھی میں کل ان کا میڈیا دیکھ رہا تھا وہ یہی رپورٹ کر رہا ہے کہ جی پاکستان جو مرضی کرتا رہے, ہم نے یہ جو جب موقع آئے گا یہ سب کچھ ہوگا, چاہے یہ ڈاکومنٹڈ ہی صحیح چاہے ریٹن ہی صحیح, پاکستان جو مرضی کہتا رہے ہم یہ بھارت اس ٹائم پہ یہ ڈینائل کرے گا. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ جیسا بات یہ ہے سب سے پہلے 2026 تو بعد کی بات ہے کہ وہ جب آئے گا کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, وہ تو اس وقت کی بات ہے نا. 2026 جب آتا ہے 2025 میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیا یہ ہونا چاہیے تھا جو ہوا ہے؟ تو بنیادی طور پر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اصولی طور پر نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ ہائبرڈ ماڈل پر اپنے میچز کھیلیں. بظاہر تو پاکستان کو نقصان ہے نا اس کا کہ اگر 7 ٹیمیں پاکستان نہیں آ رہی, صرف 6 آ رہی ہیں, اور 7ویں ٹیم کے لیے پاکستان کو اپنا میچ دبئی میں جا کر کھیلنا پڑ رہا ہے. 3 میچز انڈیا کے ہائبرڈ ماڈل پر دبئی میں ہوتے ہیں یا کسی بھی اور جگہ پر ہوتے ہیں, دبئی کا نام زیادہ اس میں لیا جاتا ہے. اگر وہ سیمی فائنل میں جاتے ہیں تو وہ بھی وہاں پر کھیلیں گے, اور اگر وہ فائنل میں چلے جاتے ہیں تو 5 میچز تو پاکستان کے چلے گئے چیمپئنز ٹرافی کے, باقی رہ گئے 10 میچز, 15 میچز ہیں نا جی ٹوٹل, تو 10 میچز پاکستان ہوسٹ کرے گا. تو کیا یہ ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو پاکستان کے نقطہ نگاہ سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سوچ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ہائبرڈ ماڈل پر چلے گئے, اس سے کم یا اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا تھا, لیکن کیا ہم نے وہ تمام راستے کھولنے کی کوشش کی, وہ ذرائع استعمال کرنے کی کوشش کی, وہ جو حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت تھی پاکستان نے وہ کی؟ آج دیکھیں جب ہم اس ہائبرڈ ماڈل کا یا فیوژن یا پارٹنرشپ کوئی بھی نام لے لیں جس کو آئی سی سی نے جس کا اعلان کیا ہے, پاکستان کا یہ ماننا تھا کہ اگر بھارت پاکستان نہیں آ رہا تو پاکستان بھارت نہیں جائے گا, وہ بھی بات تسلیم ہو گئی. پاکستان کا یہ ماننا تھا کہ چیمپئنز ٹرافی ہائبرڈ ماڈل کے اوپر اگر وہ کہیں اور لے کر جانا چاہتے ہیں, پاکستان کہیں اور لے کر جانا چاہتا ہے تو پاکستان کی بات مانی گئی. جب 2026 کی آپ بات کرتے پھر فائنل کی بات آ گئی, پھر جیسے آپ نے 2026 کا ذکر کیا کہ اگر پاکستان وہاں پر نہیں جاتا, انڈیا نہیں آتا, تو پاکستان جائے گا یا نہیں جائے گا اس کے اوپر کنفیوژن تھی. آئی سی سی نے کلیئر کر دیا کہ پاکستان اور انڈیا کے تمام میچز کھیلے جائیں گے کسی اور جگہ پر. اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ٹرائی نیشن سیریز کا بھی آئی سی سی نے کہہ دیا وہ بھی نیوٹرل وینیو ہے, ٹھیک ہے, اور ایک پاکستان کو ویمن T20 کی میزبانی کی طرف بھی چلیں گے. تو یہ تمام چیزیں تو وہ ہیں کہ جو پاکستان کہہ رہا تھا. تو کیا پاکستان کو یہ موقف نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی ساری کی ساری پاکستان میں ہونی چاہیے؟ بنیادی طور پر جب تک آپ کو یہ فرق سمجھ نہیں آئے گا کہ چیمپئنز ٹرافی ساری کی ساری 14 میچز ایک طرف سمیت فائنل, پاکستان انڈیا کا میچ ایک طرف ہے, اس ایک میچ کی اہمیت ہر لحاظ سے, اکانومی کے لحاظ سے, اس کے جب یہ لوگ بات کرتے ہیں منی میٹرز, تو اس لحاظ سے بھی وہ میچ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, بالکل الگ اور منفرد ہے. آپ نے اس ایک میچ کو سامنے رکھ کے اس کے گرد اپنی حکمت عملی تیار کرنی تھی. کیا آپ وہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں پاکستان میں یا نہیں کھیلنا چاہتے؟ کیا آپ وہ میچ 2026 میں کھیلنا چاہتے ہیں یا نہیں کھیلنا چاہتے ہیں؟ ایسے ہی تو اس ایک میچ کے گرد گھومنا تھا. تھوڑا سا میں اگر پیچھے لے کے جاؤں تو جب بگ 3 کا کانسیپٹ آیا اور بگ 3 کو ووٹنگ کے لیے بھارت نے پاکستان کو لالی پاپ دیا, ہمیشہ کسی نہ کسی طرح وہ گیم کھیلتا ہے. آپ کو انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم 4 آپ کے ساتھ بائی لیٹر سیریز کھیلیں گے, 2 آپ انڈیا کے کھیلیں گے, اور پلس آپ کو ملٹیپل انہوں نے ریونیو کے لحاظ سے بھی بات کی شیئر کے. آپ نے ان کو ووٹ دے دیا, وہ ڈینائل کر گئے, آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئے, آپ کوئی فائن ہو گیا, ہم کیس ہار گئے. اسی طرح جب ہم نے ایشیا کپ کھیلنا تھا تو بھارت کے جو ڈینائل کر دیا, جے شاہ صاحب تھے اس ٹائم پریزیڈنٹ, وہ بھی ہمیں نقصان ہوا, اور ہماری ٹیم کا ڈبیکل جو ہے وہ پرابلی شاید ایشیا کپ سے ہی سٹارٹ ہوا کہ جب پلیئر نے بہت بڑا ٹریول کیا. پھر اسی طرح ان کا ورلڈ کپ سے پہلے ان کے جے شکلا صاحب سیکرٹری اور پریزیڈنٹ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ ورلڈ کپ کھیلنے آئیں, اور ہم آپ کو ایشور کرتے ہیں کہ ہم نیکسٹ ایئر جب ورلڈ کپ آپ چیمپئن ٹرافی آپ کے کنٹری میں ہوگی ہم آئیں گے. تو بھارت کا جو سٹانس ہے, ڈینائل موڈ جو ہے, یہ ہمیشہ آن رہتا ہے. وہ وقتی طور پہ اپنا بینیفٹ لیتے ہیں اور بعد میں وہ ڈینائل کر جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ریٹن تو میٹر اتنا کرتا ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ رہی ہیں, ساری یہ ریٹن رہی ہیں, اور ایم او یو ہے جو آپ کا 10 سال کا جو آئی سی سی کا اسکیجول ہے وہ بھی تو ریٹن ہی تھا. تو آپ ٹائم کے اوپر وہ ڈینائل کر کے, تو یہ پاکستان کل کو یہ ریٹن جتنا مرضی کہتے رہے کیسے انفورس کرے گا؟ کہ 2 چیزیں ہیں اس میں. جیسے تحریری طور پر اگر تو کسی کی آنکھ کھلی اور دماغ کھلا ہوا ہے اور اس کا دماغ اور آنکھ دونوں کام کرتے ہیں, تو یہ جو آئی سی سی کا پریس ریلیز ہے نا, یہ بھی ایک لیگل ڈاکومنٹ ہی ہے.
ICC اس دنیا میں کھیلوں کی کرکٹ کی وہ تنظیم ہے جو دنیا بھر میں کھیلوں کے انتظامات کرتی ہے. اس کا یہ لکھنا کہ نیوٹرل وینیو پر کھیلے جائیں گے یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہی ہے. ICC نے یہ نہیں لکھا کہ ناک آؤٹ نہیں کھیلے جائیں گے, ٹھیک ہے, یا اگر ان کے دل میں آج بھی کچھ چور ہے. حافظ صاحب ICC نہیں کہا تھا کہ پاکستان میں چیمپئن ٹرافی ہوگی, تو وہ بھی تو ICC کا ایونٹ تھا. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناک آؤٹ, چونکہ دونوں کے مابین تھا نا, انڈیا سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ میرا نقطہ یہ ہے پاکستان نے کیا کیا ہے. کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے, انہوں نے جب ٹیلی گراف سٹوری کر سکتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ جا سکتی ہے, پاکستان کے چیئرمین وہاں پر ان کے میڈیا کے ساتھ کیوں انٹریکٹ نہیں کر سکتے, لوگوں کو کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیوں انگلینڈ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, ان کے اوپر دباؤ پاکستان نے نہیں بنایا؟ پاکستان کو چاہیے تھا نا انگیج کرتا. وہ کہتے ہیں چیئرمین کرکٹ بورڈ بات کرتے ہیں ان سے کہ پوچھے نا ذرا ECB کے چیئرمین سے, چیف ایگزیکٹو سے پوچھے کیا کہتے ہیں وہ چیمپئنز ٹرافی پر. کرکٹ آسٹریلیا کے چیف ایگزیکٹو سے آپ کے خیال میں یہ پرویکٹیو نہیں ہوئے, یہ پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا, ڈیلے کیا انہوں نے؟ یہ ان کے رد عمل کے اوپر تھے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی وہ بیوروکریسی جو کہ ایک وقت میں وہ تمام لوگ کچھ اس میں ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے, جو PSL کے مخالف تھے, ان کی وجہ سے یا خود چیئرمین نے فیصلہ کرنے میں تاخیر کر دی. دیکھیں یہ بہت سارے ایسے ذرائع تھے جو استعمال کیے جا سکتے تھے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو صرف پاکستان میڈیا سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو انگلش میڈیا سے, جو ملک ہیں کرکٹ جنہوں نے چیمپئنز ٹرافی کھیلنے جو آپ کی کنٹری میں آ چکے ہیں, ٹھیک ہے, ان سب کے میڈیا سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو انٹریکٹ کرنا چاہیے تھا اور بات کرنا چاہیے تھی, اور ان کو ان کے میڈیا کے ذریعے ان کے کرکٹ بورڈ کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے. جناب آپ اپنے بورڈ سے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے. سب کے سب کھیلتے ہیں نا ICC کے ایونٹ سے, اکیلا پاکستان تو نہیں کھیلتا. سارے پیسے کماتے ہیں نا, اکیلا پاکستان تو نہیں کماتا. اور یہ تو انصاف کے علم بردار ہیں, یہ تو مساوات اور برابری کے نعرے لگاتے ہیں. تو ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ کرکٹ کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے. کل کلا کے اگر آسٹریلیا کا کروا رہا ہے کوئی بھی ICC کا ایونٹ, تو بنگلہ دیش یا انڈیا کھڑا ہوگا کہتی ہے میں تو جی جاتا نہیں آسٹریلیا, میرے کے ساتھ سفارتی تعلقات ٹھیک نہیں ہے. تو فرض کر لینا کینیڈا کروا لیتا ہے, کینیڈا کو کوئی کرکٹ کا ایونٹ دے دیتا ہے. سہارا کپ ہوا نا پہلے وہاں پہ 90s میں ہوا تھا نا. تو اگر جو ICC ہے وہ کہتا ہے جی چلیں کینیڈا کو ایک ایونٹ دے دیں, تو کیا انڈیا کہے گا جی میں نے کینیڈا میں نہیں جانا کھیلنے کے لیے؟ سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو وہ کہیں گے ہم کینیڈا نہیں جائیں گے کھیلنے کے لیے. تو یہ پھر کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ ادھر ڈپلومیسی کی جو بات کی جاتی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا پرویکٹیو ہونا چاہیے تھا. ہم ویٹ کرتے رہے, بلی آئے گی پھر آنکھیں. نہیں, جو آپ کی ڈپلومیسی ہے یا آپ سفارتی سطح پر ہے وہ آتا ہے اگلے فیز میں. پہلے تو آپ میڈیا انٹریکٹ کرتے ہیں, انگلینڈ, آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, بنگلہ دیش. آج حالات وہ نہیں ہے جو 2023 میں تھے. آج بنگلہ دیش کی حکومت بدلی ہوئی ہے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اپنی حکومت کے بغیر نہیں جائے گا, اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا ساتھ دینا ہے. پاکستان کے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ ٹھیک ہو رہے ہیں, وہ تو آپ کے فضائی رابطے بحال ہو رہے ہیں, تجارت کی بات ہو رہی ہے, وہ بات ہو رہی ہے, یہ بات ہو رہی ہے. تو کیا وہ کرکٹ بورڈ پاکستان کے خلاف جاتا؟ نہیں جاتا. اور کل کو سب نے ہوسٹ کرنا ہے, سب نے آنا ہے جی, سب نے آنا ہے. پاکستان نے سب کے پاس جانا ہے. اور یہ دیکھیں نا, آپ نے اگر لیٹس سپوز اسی سٹانس کے اوپر جب آپ نے پریشر بلڈ کیا, آپ نے بات کی, برابری کی بات کی, تو انہوں نے آپ کو 15 دن ڈرایا, 15-20 دن انہوں نے بھی کوشش کی کہ پورا ایونٹ بھارت سے لے جاتے جی. میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن نہیں کر پائے نا, کیونکہ پاکستان کے بغیر بھی کرکٹ نہیں ہو سکتی. دیکھیں مائنس پاکستان کرکٹ نہیں ہو سکتی, مائنس انڈیا بھی کرکٹ نہیں ہو سکتی. اس ایک میچ کی بات ہے. آپ کو اس ایک میچ کی اہمیت کا اندازہ تھا, کیا آپ اس کو کیش کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آپ بظاہر لگتا نہیں ہوئے. آپ کی کامیابی یہ تھی کہ چیمپئنز ٹرافی پوری کی پوری پاکستان میں ہوتی. آپ مصیبت ڈال دیتے سب کو. کیا کوئی ملک, کیا آسٹریلیا نے کوئی ٹریول ایڈوائزری کی ہے پاکستان کے لیے؟ انگلینڈ نے کی ہے, ساؤتھ افریقہ نے کی ہے, نیوزی لینڈ نے کی ہے. سب کے سفارتی عملہ یہاں پر موجود ہے نا, سب کھیل رہے ہیں نا یہاں پر. تو مسئلہ تو نہیں ہے کسی کو نا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو ان کے سفارتی عملہ یہاں پر موجود ہے نا. آپ کیسے خراب کر سکتے ہیں نا تعلقات سے؟ آپ اگر کرکٹ اس موقع پر کھیلنے سے نیوزی لینڈ نے کیا تھا نا, واپس آیا, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے میڈیا کو انٹریکٹ کرنا تھا, یہ مراحل میں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ اس صورتحال میں دیکھتے ہیں تو یہ پاکستان کی کامیابی یہ تھی کہ ساری چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوتی. میڈیا انٹریکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے کیا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے مختلف ممالک ہیں جو اس چیمپئنز ٹرافی میں کھیلنے والے تھے, ان کو پبلکلی انگیج کرنا چاہیے تھا. ان کو عوامی سطح پر ان سے بات چیت کرنی چاہیے تھی. جو آپ بیک ڈور سے بھی چلتے ان سے بات چیت کرتے, آپ ان کو بلاتے کہ بتائیں آپ. انہوں نے تو یہاں پہ ملتان میں آ کر پاکستان میں کرکٹ سیریز کھیل رہے تھے انگلینڈ والے,
انہوں نے یہاں پہ آ کے آپشن کی بات کر دی تھی کہ ہمارے تو متبادل آپشنز جو ہیں وہ زیر غور ہیں, تو یہ سوئے پڑے تھے سارے. اور دوسری یہ کہ ہم تو اس طرح اسکیئر کہنا چاہیے, ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم تو پورا ایریا کارڈن آف کر کے میچ کراتے ہیں, اور بھارت کو تو ہم نے ڈلیوری دی کہ آپ کو ایک ہی وینیو لاہور میں کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کو پرابلم بھی نہ آئے. تو یہ میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں بورڈ پرویکٹیو ہوتا, چیزوں کو لے کے چلتا تو چیزیں اور اچھی ہو سکتی تھی. خیر آگے میرا خیال ہے کہ ایک اچھا موقع تھا رانا چوہی صاحب کے پاکستان کرکٹ بورڈ ساری کی ساری چیمپئنز ٹرافی اپنے ملک میں کرواتا. آنے بظاہر یہ کوئی اتنی مقبول بات نہیں ہے, لوگوں کو لگے گا کہ شاید یہ پتہ نہیں کہاں کی دور کی ہانک رہے ہیں یا کیا بات کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں لوگ اس لیے بہت خوش ہیں, ہاں اب انڈیا کے ساتھ معاملہ ہو انڈیا نے کہا تھا ہم نے نہیں آنا, وہ ہم نے بھی کہہ دیا ہم نے. یہ کامیابی نہیں ہے, کامیابی یہ ہے کہ آپ سے میچ گئے ہیں, 3 میچ آپ کے چلے گئے ہیں, سیمی فائنل فائنل اگر وہ کھیلتا تو 5 میچ آپ سے چلے گئے ہیں. تو کسی سے جا کے پوچھیں جمع تفریق کروا کے کہ 15 میچز میں سے 5 آپ کے چلے جائیں تو اصل میں میرا خیال ہے کہ جو ان کے مائنڈ میں ڈر تھا کہ انہوں نے 15-16 ارب اپنے اسٹیڈیم کی اپگریڈیشن اور اس کی تمام انہینسمنٹ میں لگا دیا, تو چودھری صاحب ہونا ہی نہیں, یہ بھی نہ نکل جائے, یہ ہونا ہی نہیں تھا. یہ ہو سکتا اگر مائنس پاکستان ہو سکتا یا کوئی بھی چیز لے کے جا سکتے تو وہ چلے جاتے. آپ کا کیا خیال ہے, لوگوں کا کیا خیال ہے کہ وہ اس میں پاکستان کے ساتھ کوئی رعایت کرتے؟ وہ نہیں کرتے, وہ نہیں جا سکتے تھے. یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ 2-4 ارب ڈالر جو نظر آتے ہیں نا, یہ اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت بڑی کھیل ہے, اور اس کھیل کا اندازہ لگا اگر آپ کو ہو جائے, آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. ہونا کچھ نہیں تھا, ہونا یہی تھا. آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پھر ڈیلے کر لینا, انگیج تو کرتے نا لوگوں کو. دیکھیں کیا پاکستان انڈیا کے بہت سارے ملکوں کے ساتھ دنیا میں تعلقات سفارتی سطح پر اچھے نہیں ہوں گے, تو باقی سارے ان کے تعلقات ان کے ساتھ ختم ہے, چل رہی ہیں نا. چائنا کے ساتھ بھی ہے نا, چل رہی ہے نا. جی آپ کو کھڑے ہونا چاہیے تھا ایک موقف کے ساتھ, اور آپ کو اس کے لیے ایک حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے تھی. انہوں نے تو ورلڈ کپ کے فوری بعد 2024 کے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے. ٹیلی گراف نے سٹوری کر دی, آپ جو ہے نا وہ آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ کو انٹریکٹ کرنا چاہیے تھا, پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا, پاکستان کو اس معاملے میں فالو نہیں کرنا چاہیے تھا. پاکستان نے بدقسمتی کے ساتھ ویٹ کیا سارے مسئلے کو ہونے کا. سو میرا اب چونکہ ہو رہی ہے 10 میچز 13 میچز پاکستان میں ہے نا, اگر وہ ناک آؤٹ تک جاتے ہیں تو اس کی صورتحال بعد میں بنے گی, لیکن ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ 13 میچز بھی ہوسٹ کرتے ہیں, 12 میچز بھی ہوسٹ کرتے ہیں, 12 میچز 3 انہوں نے وہاں پر کھیلنے ہیں, تو یہ راستہ نہیں تھا کہ انہوں نے آپ کو ٹرائی نیشن بھی کہہ دیا, 2026 والی بات بھی مان. یہ میرا خیال ہے آپ کو لگتا ہے یہ کہیں نہ کہیں وہ ایک ایڈیشنل لالی پاپ تھا یا انسینٹیو تھا جو دے کے پاکستان کو خوش کیا گیا, جی وومن ورلڈ کپ کی لے لیں, ٹرائی نیشن بھی لے لیں. دیکھیں جوہر صاحب, بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے 2025 کا فروری اور مارچ جو ہے نا, آپ نے بارگین کرنا تھا اس کے اوپر. پاکستان کو جو فتح کرنا تھا وہ 2025 کا فروری اور مارچ کرنا تھا, 26 کا نہیں کرنا تھا. 25 کے فروری اور مارچ میں اب تاریخ, اب اس وقت حالات یہ ہیں کہ پاکستان انڈیا کو ہوسٹ نہیں کر رہا. ایسا ہی ہے, اور 25 اور 26 میں جو باتیں بھارت نے کہیں ابھی تک وہ اسی طرح ہوگی, تو جو ہمارا سٹانس تھا تو وہ سم ہاؤ تو نہیں ہوگا, تو بات کی بات ہے نا, وہ تو دیکھیں گے. ہم نے انگیج نہیں کیا, ہمیں کرنا چاہیے تھا. پاکستان میں لوگوں کو برا لگے گا, اچھا نہیں لگے گا, لیکن یہ حقیقت ہے. نہیں میرا خیال ہے ریالٹی جو ہے, کیا آپ نے بورڈ کی سطح پر 3 چیزیں دیکھ لینا, میڈیا, اس کے بعد آ جائیں بورڈ, اس کے بعد آپ آ جائیں گورنمنٹ. جی کیا یہ تینوں کام ہوئے ہیں؟ اعلانیہ طور پر تو نہیں ہوئے. کیا آپ نے بنگلہ دیش میں کسی میڈیا سے بات کی؟ نہیں کی. کیا آپ نے انڈیا سے بات کی, انڈین میڈیا سے؟ نہیں کی. کیا آپ نے انگلینڈ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ان تمام ممالک کے جنہوں نے چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے آنا ہے, وہاں پر کو آپ نے بات کی, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے نا. آپ فرض کر لیں نیوزی لینڈ سے ہیں, چیئرمین کرکٹ بورڈ آپ کے ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہیں نیوزی لینڈ میں, وہ سوال کرتے ہیں, آپ اپنے بورڈ سے پوچھیں نا ذرا وہ ان کا کیا خیال ہے, پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی نہیں ہونی چاہیے. کل کو ہم آپ کو ڈینائل کریں گے تو آپ کے لیے کیسا؟ ان کا میڈیا اپنے بورڈ کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے نا. دیکھیں بیان جاتا کہ بھائی بوتے ای سی بی سے پوچھیں نا, کرکٹ آسٹریلیا سے پوچھیں, کرکٹ نیوزی لینڈ سے, وہ خود اپنے لوگوں سے سوال کریں. ہم یہاں سے بیٹھے ان کو جواب دے رہے ہیں, وہ یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ اسی میں وقت گزرا ہے. آج تک جب ہم یہ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, دسمبر کا آخری ہفتہ شروع ہونے کو ہے, دسمبر کا آخری ہفتہ شروع ہونے کا, اس ساری تاخیر کا نقصان کس کو ہوا ہے؟ پاکستان کو. صرف پاکستان کو ہوا, صرف پاکستان کو. اور میرا خیال ہے ہماری آپ نیشن موبلائز ہی نہیں کر سکے. 2009 کے بعد جو 8-9 سال ہم ڈپرائیو رہی, یہ نیشن ڈپرائیو رہی بیسیکلی, کھیلوں سے اپنے ہیروز کو نہیں دیکھ سکی. اور بچے, میں مانتا ہوں ہمیشہ کہ سب سے زیادہ فین اپنے جو لڑکے جو کرکٹ کھیل رہے ہیں, وہ جب اپنے ہیروز کو دیکھتے ہیں اس سے وہ اپنا بڑا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو اس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں, اور وہ پھر کرکٹ فلرش کرتی ہے.